امی، اردو کی ٹیچر نے فاطمہ جناح پر مضمون لکھنے کے لیے دیا ہے، آپ میری مدد کریں پلیز۔ ماہپارہ نے اسکول سے گھر پہنچتے ہی امی سے کہا، بیٹی بہتر ہے کہ تم ابو کے ساتھ لائبریری چلی جاؤ، وہاں بہت سی کتابیں ہوں گی جن سے بہت سی معلومات مل جائے گی۔ امی نے مشورہ دیا۔ ماہپارہ اسی دن اپنے ابو کے ساتھ اسکول کے قریب ایک لائبریری چلی گئی۔ ابو اسے چھوڑ کر کسی کام سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے 2 کتابیں مل گئیں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر معلومات جمع کرنے لگی۔ اسے لکھتے لکھتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک باوقار، خوبصورت اور دبلی پتلی سی خاتون کھڑی تھیں۔ انہوں نے غرارہ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور ان کے آس پاس سفید سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہپارہ سکتے کے عالم میں سحر زدہ کر دینے والی خاتون کو دیکھتی رہی۔ لائبریری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خاتون شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ماہپارہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ آپ کی صورت محترمہ فاطمہ جناح سے بہت ملتی ہے، ماہپارہ نے کہا۔ میں فاطمہ جناح ہی ہوں، محمد علی جناح کی لاڈلی بہن۔ ان کی دلکش آواز میں کوئی جادو تھا جس نے ماہپارہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ محترمہ فاطمہ جناح ہیں؟ ماہپارہ نے بے یقینی سے کہا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماہپارہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے جا رہی تھی۔ آج میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میں 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ورنہ 8 ہوتے۔ میں اپنے بڑے بھائی محمد علی کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ جب میں صرف 2 سال کی تھی تو میری امی کا انتقال ہو گیا اور جب 8 سال کی ہوئی تو میرے ابو بھی وفات پا گئے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اوہ، پھر آپ کس کے پاس رہیں؟ ماہپارہ نے سوال کیا۔ پھر مجھے بھائی محمد علی نے اپنے پاس بمبئی بلوا لیا اور باندرہ کے کانوینٹ اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں اسی اسکول کی بورڈنگ ہاؤس میں رہنے لگی۔ 1913 میں نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا اور پھر 1919 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ سے دانتوں کی ڈاکٹر بن کر بمبئی واپس آ گئی۔ محترمہ نے جواب دیا۔ واہ، آپ ڈینٹسٹ تھیں؟ ماہپارہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، 1923 میں نے بمبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا جو 6-7 سال تک چلتا رہا۔ پھر جب میری بھابھی رتن بائی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنا کلینک بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی بھائی کے گھر رہنے لگی تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ اس لیے میں نے شادی تک نہیں کی۔ اپنی پوری زندگی میں نے اپنی بھائی کی مدد اور خدمت میں گزار دی۔ محترمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واقعی آپ اتنی محبت کرتی تھیں اپنے بھائی سے؟ ماہپارہ نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل، اور صرف میں ہی نہیں، میرے بھائی بھی مجھ سے شدید محبت کرتے تھے۔ وہ میرے بارے میں کہتے تھے، میں جب بھی گھر واپس جاتا میری بہن مجھے امید اور روشنی کی ایک کرن کی طرح لگتی تھیں۔ میری پریشانیاں بڑھ جاتیں اور میری صحت خراب ہو جاتی اگر وہ میرا خیال نہ رکھتیں۔ ان کی آواز میں محبت تھی۔ میرے بھائی نے تو میری کبھی تعریف نہیں کی۔ ماہپارہ کے منہ سے بے دہانی میں نکل گیا اور مس جناح پھر مسکرانے لگیں۔ میرے بھائی نے علامہ اقبال سمیت بہت سے رہنماؤں کے دیکھے ہوئے خوابوں کو سچ کرنے کی ٹھانی اور الگ ملک حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریک چلائی، جس میں نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ خاص طور پر مسلم خواتین کو جمع کیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل کیا۔ انہوں نے بولنا جاری رکھا۔ میں نے عورتوں کے لیے وومنز ریلیف کمیٹی بنائی جو بعد میں افواہ آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد بنی۔ 1947 میں جب لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تو میں نے مسلمان خواتین کی
بہترین طریقے سے سربراہی کی۔ فاطمہ جناح کہانی سناتی رہیں، آپ قائد اعظم کی اتنی مدد کرتی تھیں اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ ماہ پارہ نے اپنی طرف سے عقل کی بات کی۔ بے شک میں ہر موقع پر اپنے بھائی کے ساتھ رہی۔ میرے بھائی خود عظیم انسان تھے۔ میں ان کے شانہ بشانہ پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک موقع پر بھائی نے میرے بارے میں کہا تھا، مس فاطمہ جناح میرے لیے مدد اور حوصلہ افزائی کا ایک مستقل ذریعہ ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے مجھے ہمت اور امید دلائی اور ہمیشہ میری صحت کی فکر کرتے ہوئے میری خدمت کی۔ محترمہ نے مزید بتایا، میں نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں دیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی ملک اور ملت کی بہتری کے لیے کام کرتی رہی۔ اس لیے قوم نے مجھے مادر ملت کا لقب دیا۔ مس جناح نے فخر سے کہا، مادر ملت کا مطلب کیا ہے؟ ماہ پارہ نے سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ ایک ماں ہی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتی ہے اور اپنی زندگی کے بجائے اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہے۔ ضعیف ہو کر بھی میں نے سماجی اور تعلیمی اداروں کی مدد کرنا جاری رکھا اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد ان کے مقصد کو لے کر چلتی رہی۔ مس جناح دھیمے لہجے میں بولتی رہیں، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ماہ پارہ نے پرعزم ہو کر پوچھا۔ اپنے فرائض خلوص سے ادا کریں۔ جب تک ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے کا عزم نہ کر لے، قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، مگر جب کوئی فیصلہ کر لیں تو اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے اقوال میں سے ایک سنا کر ماہ پارہ کو نصیحت کی، اٹھیں، اٹھ جائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ ماہ پارہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اٹھانے والے کو دیکھنے لگی۔ وہ لائبریری کی انچارج تھیں جو اسے جگانے آئی تھیں۔ کیا میں سو گئی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہ جادوئی اثر رکھنے والی خاتون کہیں نظر نہیں آئیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے خواب میں انہیں دیکھا تھا۔ ماہ پارہ نے گھر آ کر مضمون لکھا اور اپنے ابو کو دکھایا۔ ابو نے مضمون پڑھا تو بہت خوش ہوئے۔ تم نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، تھوڑا سا اضافہ کر لو۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار قائد میں بہت اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔